اور کم کرے اس کو کہ یہ جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں، خاموش ہو جائیے جب بات ہو رہی ہے تو سننا چاہیے. یہ جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں کہ میلاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کی وفات کی تاریخ، پردہ فرمانے کی تاریخ 12 تھی یا 9 تھی، پیدائش کی تاریخ 2 تھی یا 6 تھی، یہ ٹخنے سے اوپر پائچا ہو یا نیچے ہو، داڑھی 1 مٹھی ہو یا ناف تک ہو، امامے کا رنگ سفید ہو یا ہرا ہو یا کالا، اور کم کیجیے. یہ سب اختلافی مسائل ہیں. صوفی کا کام اختلافات میں پڑھنا نہیں ہے. اور کم کیجیے. صوفی کا کام اختلافات میں پڑھنا ہرگز نہیں. پیدائش چاہے 9 کو ہی ہو یا 6 کو یا 12 کو، خوشی تو بہرحال ہے. تو بجائے ان اختلافات میں پڑھنے کے، اور پھر سب سے خاص بات اور بھی ہے، ایک سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان موضوعات پر، ان تمام موضوعوں پر بڑے بڑے اکابروں کے، بڑے بڑے علماء کے، اور بڑے بڑے فقہا کے، مفتیان کے بیانات ویسے ہی آج کل انٹرنیٹ وغیرہ پہ موجود ہیں. تو یہ کہ صوفیاء کرام بھی اگر انہی موضوع کو لے کر بحث کرتے رہیں گے تو اصل بات کیسے ہوگی؟ اصل بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ اصل بات کیا ہے؟ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اختلافی باتیں کرتے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو اونچا دکھانے کے لیے کہ دیوبند آگے ہیں یا بریلوی آگے ہیں یا اہل حدیث آگے ہیں. لیکن ہم جو اصل بات ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. وہ اصل بات کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ. حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو گویا اس نے اللہ کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کے خدا ہونے کا، اس کے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بڑا ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن پھر اس دعوے پر گواہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ اصل بات. اس کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کا قول مومن کے منہ میں ہوتا ہے اور اس کی اصل عرش پر ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ آخرت کے دن فرمائے گا جب کسی حساب تلوانے والے کے حساب تولے جائیں گے تو اس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور جب اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور دوزخ کے فرشتے اس کا تمہار لپیٹ رہے ہوں گے تو اللہ اپنے پاس سے کچھ نکال کر دے گا. اللہ فرمائے گا اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھ دو. 26 پہ 24 کر دیجیے. اللہ فرمائے گا اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھ دو، اور جیسے فرشتے اسے رکھیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. وہ فرشتے ہی عرض کریں گے کہ یا باری تعالیٰ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا شے ہے جو ہماری نالج سے، ہمارے علم سے باہر ہے. اللہ فرمائے گا یہ وہ ذکر لا الہ الا اللہ ہے جو یہ کیا کرتا تھا، وہ میرے اور اس کے درمیان راز تھا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کا جو شیوا رہا وہ ہمیشہ سے اس بات پر رہا کہ پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے دل کا تصفیہ کرو، یعنی اپنے دل کی صفائی کرو،
اور اپنے نفس کو پاک کرو. صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لیا ہو. اب یہ جو اصل چیزیں ہیں، حرام سب نے کھانا ہے، سود سب نے کھانا ہے، نماز کسی کو نہیں پڑھنی ہے، محبت رسول دل میں ہے نہیں، مگر یہ کہ مختلف اور چیزوں پر بحث ہو رہی ہے، دوسری چیزوں میں لگے ہوئے. تو جو اصل تھی اس میں اللہ فرماتا ہے وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کیجئے. کیسے بڑا کرتے ہیں اللہ کو؟ رب کو بڑا کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو بڑا ہی ہے، لیکن بڑا کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اپنے رب کو بڑا کیجئے کا مطلب ہے کہ ہر شے سے اول اپنے رب کو رکھ دیجئے سب سے پہلے. ایک موقع پر ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے. انہوں نے بڑے بوسیدہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بڑے ہی قسم کرسی کے حال میں معلوم ہو رہے تھے. لگ رہا تھا کہ بہت ہی مسکین ہیں، غریب ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ مال و متاع نہیں ہے؟ تمہارا کیا حال ہے؟ تو عرض کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے یا رسول اللہ، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس اولاد بھی ہے، میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس مکان بھی ہے، رزق روزگار بھی ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے تو اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ تم پر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں نظر نہیں آتی؟ پھر حضور علیہ السلام نے پڑھا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کیجئے، اظہار کیجئے، شور مچائیے. اگر اللہ نے آپ کو کپڑا دیا ہے تو پہن کے دکھائیے، آپ کو مال دیا ہے تو کوئی اچھی سی گاڑی رکھیے، آپ کو پیسہ دیا ہے تو کوئی اچھی خوشبو استعمال کیجئے، آپ کو پیسہ دیا ہے تو کوئی اچھا مکان بنائیے اور پھر شکر کیجئے. تکبر کی حیثیت سے نہیں بلکہ اظہار نعمت کی حیثیت سے شکر کیجئے. یہ اظہار نعمت بھی شکران نعمت ہے. اسی طریقے سے دو باتیں جو میں نے کل بھی عرض کی تھی کچھ اہل بیت سے، ہمیں تصوف میں، طریقت میں، اولیاء کی جماعت میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو یہاں کے دستور ہی نرالے ہیں، یہاں کے طور طریقے ہی الگ ہوتے ہیں، وہ کچھ اور ہی باتیں کرتے ہیں. وہ باتیں تو خیر میں بھی آپ لوگوں سے نہیں کرتا اور نہ ہی کروں گا کیونکہ آپ اس کے متحمل نہیں ہیں. لیکن عالم تصوف میں ایک بہت ہی مشہور زمانہ شے ہے، شاید سب جانتے ہو، اس کو کہتے ہیں مراقبہ. مراقبہ جیسے اللہ کا ایک نام ہے، اس میں الہی ہے رقیب، الرقیب، رقبہ. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کی حفاظت کرنا. جیسے الرقیب کے معنی نگہبان، بہت بڑا نگہبان. تو اسی سے بنتا ہے مراقبہ، اپنے دل کے دروازے پر کھڑے رہ کر اس کی نگہبانی کرنا، اسے مراقبہ کہتے ہیں. تو عالم تصوف میں جماعت اولیاء میں اس کا بڑا زور و شور ہوتا ہے. وہ سکھایا جاتا ہے کہ برزخ شیخ، تصور شیخ میں مراقبہ کیا جائے. بندہ سالک، بندہ مرید اپنی آنکھیں بند کر کے اس تصور میں بیٹھ جائے کہ میں اور مرشد آمنے سامنے ہیں. یہی مراقبہ ہے. اور مجھے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے
23 سال ہو گئے، اور میرے مطالعے اور میرے تجربے کی روشنی میں جہاں تک میں نے اب یہ سمجھا ہے کہ روحانیت میں، تصوف میں، اس مراقبے سے بہتر کوئی اور شے نہیں ہے جو کہ جلد سے جلد روحانی اعتبار سے بندے کو بلندی دے سکے۔ اور یہ وہ تعلیم ہے کہ جب بھی کسی کو بیعت کیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ مراقبہ کیجیے، نماز پڑھیے، گناہوں سے بچیے، فرائض ادا کیجیے، اس کے بعد مراقبہ کیجیے۔ یہ تعلیمات اول میں سے تعلیمات اولا، اسی مراقبے کو ہم بھول جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کوئی ایسی تسبیح بتا دیجیے جس سے پیسے میں اضافہ ہو، کوئی ایسی تسبیح بتا دیجیے جس سے شوہر میری بات ماننے لگے، کوئی ایسی تسبیح بتا دیجیے جس سے بیوی فرما بردار ہو جائے، کوئی ایسا ذکر دے دیجیے جس سے محبوب مل جائے، کوئی ایسا خاص عمل بتا دیجیے جس سے دنیا بھلی ہو جائے۔ تو جو سبق، جو تربیت اور جو تعلیم اولاً دی گئی تھی، کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں؟ یاد رکھیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو نہیں فیصلے کرتے اس کے مطابق جو کچھ نازل کیا گیا، وہی تو ظالم ہے۔ تو سب نے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ، جبھی تو مسلمان ہے۔ لیکن اس کا حق کیا ادا کیا ہے؟ اس کا کوئی حق، جبکہ قرآن فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور جدھر کو تم رخ کرو گے اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی کا چہرہ ہے۔ وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ، رخ، لیکن عام طور پہ علماء چہرے کا ترجمہ نہیں کرتے کیونکہ اللہ کا چہرہ تصور نہیں کر سکتے آپ، یہ منع ہے۔ نہ اس کا چہرہ ہے، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، مگر یہ کہ وہ دیکھتا اپنی شان کے مطابق، مگر یہ کہ وہ رخ کرتا اپنی شان کے مطابق، مگر یہ کہ وہ پکڑتا اپنی شان کے مطابق۔ وہ روشنی میں سے کوئی روشنی نہیں ہے، وہ اندھیرے کے بعد چمکنے والا نور بھی نہیں ہے، وہ کسی جگہ موقعیت بھی نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ معرفت الہی ہے۔ 6 صفحوں پر غوث اعظم نے معرفت الہی پر ایک ڈیٹیل لکھی۔ تو یہ کیا حقیقت ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر کو تم رخ کرو گے اللہ ہی کا چہرہ ہے، ادھر کو رخ کر لو، ادھر کو رخ کر لو، ادھر کو رخ کر لو۔ اسی موضوع پر ایک اور آیت سن لیجئے، هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، ابتدا میں بھی وہی ہے، انتہا میں بھی وہی ہے، ظاہر میں بھی وہی ہے، باطن میں بھی وہی ہے۔ تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ میں ہمیشہ سے عرض کرتا رہتا ہوں لیکن کوئی میری بات سمجھتا نہیں۔ پوچھتا ہوں لوگوں سے، بہت سارے لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، کوئی کہتا میرا صاحبزادہ جو ہے وہ حافظ قرآن ہے، کوئی کہتا فلاں شخص 5 وقت کا نمازی ہے صف اولا میں، کوئی کہتا میں 1000 دفعہ درود روز پڑھتا ہوں، کوئی کہتا میں 10,000 دفعہ روز درود پڑھتا ہوں، کوئی کہتا میں فلاں نیکی کرتا ہوں، کوئی کہتا فلاں نیکی کرتا ہوں۔ تو میرے دل میں خیال گزرتا ہے کہ درجہ ولایت میں سے کتنے درجے طے کر لیے ہیں تم نے؟ درجہ ولایت ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور
اللہ جن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ نے کتنا دوست بنایا، آپ نے حفظ کر لیا. قرآن کریم، قرآن یہ کتنی قیمتی شے، اس کی کیا عظمت اور وہ ہو سکتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ہم اتار دیتے اگر اس پہاڑ پر قرآن کو تو پھٹ جاتا، دب جاتا. وہ تم نے دل میں اتار لیا تو تمہارے دل کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے اللہ کے نزدیک. قرآن تو تم نے دل میں اتار لیا نا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے، موسیٰ آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے، نہیں دیکھ سکتے. ضد کی، موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، دیکھنا چاہا. اصل میں یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک رمز تھا، شوق دیدار تھا. وہ دیدار کا شوق چاہتے تھے. کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، سانپ کھلتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو بس دیوار کے پیچھے سے آواز آ رہی ہے، درخت میں سے آواز آ رہی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اب میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، شوق بڑھ گیا. تو یہ شوق دیدار تھا جس میں انہوں نے ضد کی. تو جب ضد کی تو اللہ نے فرمایا موسیٰ البتہ آپ سامنے پہاڑ پر نظر کیجئے، ہم اس پہاڑ پر تجلی کیے دیتے ہیں، اور اگر وہ پہاڑ ٹھہر گیا، برداشت کر گیا، تو آپ بھی جلوہ الہی دیکھ سکیں گے. موسیٰ اس پہاڑ پہ کھڑے ہیں، تجلی اس پہاڑ پہ ہو رہی ہے، اور بے ہوش موسیٰ ہو گئے. تجلی اس پہاڑ پر بھی نہیں ہوئی. تو پہاڑ پھٹ گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. تجلی ذات الہی سے، یہ ایک نقطہ ہے میں بھی سمجھا رہا ہوں. تجلی ذات الہی سے پہاڑ پھٹ گیا اور موسیٰ بے ہوش. پھر قرآن نازل ہوا 3000 کچھ سال کے بعد. اس میں قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو وہ پھٹ جاتا. تو تجلی الہی کے برابر ہے یہ قرآن، کلام الہی. وہ کلام آپ نے اپنے قلب میں اتار لیا تو سوال یہ ہے کہ آپ کے دل میں الہام الہی کی کیا حیثیت ہے؟ کتنا درجہ ولایت آپ کو حاصل ہوا؟ 0. یہ آپ کا یتیموں کو پالنا، یہ حفظ کرنا، یہ نعتیں پڑھنا، یہ نیکیاں کرنا. لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائکۃ والکتاب والنبیین. یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کو روک کر کے نمازیں پڑھتے ہو. ولكن البر، مگر یہ کہ نیکی کچھ اور ہے. من آمن بالله والملائکۃ والکتاب والنبیین. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، ملائکہ پر، وہ ہے نیکی. یہ کہا کہ ایک آدمی نے پورا ماتھا کالا کر لیا، ہاتھ بھی کالے کر لیے، گھٹنے بھی کالے کر لیے، جس چٹائی پر نماز پڑھتا تھا وہ چٹائی پھاڑ دی. لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب. میں برائی نہیں کر رہا ہوں، مولا مجھے معاف فرمائے. برائی نہیں کر رہا ہوں، جس کا ماتھا کالا ہے میرا بھی کالا ہے، مگر یہ کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ماتھوں پر ان کے سجدوں کے نشان ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور ان کی مثالیں، ان کی نشانیاں ہم نے تورات میں بھی بتائی اور انجیل میں بھی، جن کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہیں. لیکن سر کا جھکانا منافقانہ ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں آپ سے، ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہونا برا نہیں،
بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہی چمکیں گے آخرت میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہر شخص کو ایک نور عطا ہوگا جو بھی ایمان کا دعوے دار ہوگا، اور جب وہ پل صراط پر پہنچے گا تو منافقوں کا نور بجھ جائے گا، مومنین بدل جائیں گے۔ تو وہ نور جو چمکے گا وہ یہاں چمکے گا، اس کی روشنی میں مومنین چلیں گے۔ تو لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد دل یہ دل جب تک صاف نہیں ہوگا، آپ کا کلمہ پڑھنا بھی بے سود، فضول تو نہیں کہوں گا، کلمہ الہی بے سود، فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ کا نعتیں پڑھنا بھی بے سود، نعرے لگانا بھی بے سود، اور سجدے کرنا بھی بے سود۔ دل جب تک کے، لیکن والعصر، سنیے نا آپ نے، والعصر، تمام انسان خسارے میں ہیں، قسم ہے زمانے کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر، مگر یہ کہ صرف وہ جو ایمان لائے صحیح ایمان لائے، ایمان حقیقی۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات میں ہمیشہ غوث الاعظم ہو یا خود رسول علیہ السلام ہو، صحابہ کرام ہو، صالحین ہو، اولیاء کرام ہو، مرشدین ہو، علماء کرام ہو، مفتیان کرام ہو، سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت کیجئے قرآن ان پر اور تزکیہ کیجئے ان کا۔ تزکیہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یزکیہم، برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا، یہ ہے تزکیہ نفس۔ حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بھی، علماء کرام نے بھی لکھا اپنی کتابوں میں، اولیاء کرام بھی فرماتے ہیں کہ کم و بیش 20 مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مرضی کے مطابق جو ان کے دل میں تھا وہی نازل ہو گئی۔ آپ سب کی نالج میں ہوگا، اکثر لوگ جانتے ہوں گے، حضرت عمر کی جو بات دل میں تھی عین اسی کے مطابق وہی کا اظہار ہوا۔ جیسے کہ سب سے بڑی بات، ایک وقت آیا کہ صحابہ کرام میں یہ بات اٹھی، کہنے لگے کہ یار اب یہ اللہ کی طرف اور نماز کی طرف بلانے کے لیے کوئی آواز لگانی ہے۔ ویسے تو عرب میں آواز لگتی تھی، عرب کا یہ قاعدہ تھا وہاں کفار مکہ کا کہ جب کسی کو کوئی خاص بات کرنی ہوتی تھی تو وہ ایک ٹیلے پر چڑھ جاتا تھا اونچے، اور اپنے پورے کپڑے اتار کر وہ کہتا تھا واہ صباحا، تو سب اس کو ننگے کو دیکھ کر سب متوجہ ہو جاتے، بھائی وہ ننگا کھڑا ہوا آواز دے رہا ہے، کوئی خاص بات ہوگی۔ تو اسی طریقے سے نبوت کے اعلان کے لیے بھی حضور علیہ السلام اس ٹیلے پر چڑھ گئے تھے، لیکن یہ کہ باہر مکمل کپڑوں کے ساتھ، اور حضور علیہ السلام نے آواز لگائی واہ صباحا، تو سب جمع ہوئے تو پھر نبوت کی دعوت دی۔ تو حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا، یہ جو الفاظ آپ سنتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر کے منتخب کردہ ہے، اسی پر وحی نازل ہوئی کہ جو فرمایا عمر نے صحیح، اس کو آپ رائج کرتے ہیں۔ ایسے 20 کم و بیش 20 موقعوں پر حضرت عمر کے دل میں جو بات تھی اس کے مطابق عین وہی نازل ہوئی۔ ایسا کیوں؟ سوال ہے میں، ایسا کیوں؟ اور ایک اور صحابی رسول ہے، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ، بڑے جید صحابی، اتنے جید ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر حضرت علی کو فرمایا
فرمایا میرے چلے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد یہ جبہ لے جانا تم، کرن میں تمہیں اویس ملے گا، اس کو دینا، اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ علی سے کہتے تھے، ابو بکر سے کہتے تھے، عمر سے کہتے ہیں، لیکن نہیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے کبھی حضور علیہ السلام کو بظاہر دیدار بھی نہیں کیا۔ تو یہ کیا وجہ تھی؟ اس قدر بلند مرتبہ جب وہ حاضر ہوئے ان کے پاس فرمان رسول کے مطابق، تو جبہ لیا حضرت اویس کرنی نے، سجدے میں گر گئے، اور پھر وقت گزر گیا، 2 پہر گزر گئے، 2 پہر۔ حضرت عمر اور حضرت علی سمجھے، کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے غم میں شاید اویس بھی چلے گئے۔ انہوں نے ان کو ہلا دیا، ہلایا تو کہنے لگے علی کیا کر دیا تم نے؟ میں پوری امت بخشوا دیتا اور فلاں قبیلے کے فلاں بھیڑوں کے بالوں کے برابر بخشوا دیا ہے۔ تو کیا درجہ تھا یہ؟ اور کیوں؟ سوال یہ ہے کہ درجہ کیوں؟ جبکہ دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر زندگی میں میسر نہ ہوا، کیا وجہ تھی کہ یہ درجہ ویسے کرانی کو ملا؟ ایک موقع پر سیرت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے، پہلے مفسر قرآن ہے دنیا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی پہلی کتاب، پہلی کتاب۔ اس کتاب میں ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا نبوت کے آنے سے پہلے، وحی کے آنے سے پہلے، پہلی وحی کے آنے سے پہلے رسول کا معمول رہا کہ سال میں 1 مہینے غار ہیرا میں جا کر قیام فرماتے تھے۔ کیوں؟ ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا، نماز کا حکم نہیں ہوا، واقعہ معراج نہیں ہوا، تو غار ہیرا میں کیا کرتے تھے؟ تو پہلے اویس کرنی کو سمجھ لیجیے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو یہ مقام اس قدر اس لیے حاصل ہوا کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیتے رہتے تھے، مراقبہ رسول۔ سمجھ میں آئی آپ کی نقطہ؟ سمجھ میں آئی نقطہ جو میں جس مراقبے کی بات کر رہا ہوں آپ سے؟ مراقبہ برزخ شیخ، یعنی مرشد کے چہرے کا مراقبہ کرنا، دیدار کرنا، دیکھنا۔ حضرت صاحب ہمیشہ ایک شعر پڑھتے تھے، آپ میں سے شاید کسی نے سنا ہو، تو آپ لوگ تو جانتے ہیں، عامر شاہ صاحب نے، میرا شاہ نے سنا ہو۔ حضرت صاحب فرماتے تھے، تیری یاد ایسی ہے با وفا، پس مرگ بھی نہ ہوئی جدا، تیری یاد میں ہم ہی مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی نہیں۔ تو ہر وقت، ہر گھڑی رسول کے خیال میں گھومنا 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 گھومنا، اس درجے بلندی عطا کر دی تھی اس نے ان کو کہ حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ یہی حال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور کے قلب مبارک سے خاص نسبت حاصل تھی، ایک خاص تعلق تھا حضور کے قلب کے ساتھ۔ یہ قلب معمولی چیز نہیں تھی، یہ قلب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نزل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے نازل کیا جبرائیل کے ساتھ، روح الامین کے ساتھ، اس کو، قرآن کو، علی قلبک، اس کے دل پر۔ یہ دل کوئی معمولی چیز نہیں۔ تو حضرت عمر کو ایک خاص نسبت اور تعلق حاصل تھا۔ ایک موقع پر حضور نے فرمایا، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ لطیف کلام ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ہر شے سے بڑھ کر، ہر انسان سے زیادہ مجھے
سے محبت ہے۔ پھر حضور نے سوال فرمایا اور اپنی جان سے زیادہ؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ بھی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا عمر اب تم مقام محمود پر آ گئے ہو، جس مقام پر کہ تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ نسبت، یہی روحانیات کا تعلق، یہی روحانیات کا معاملہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی جنگ میں حضرت عمر کی دور خلافت میں ایسا ہوا کہ ایک جنگ میں حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جنگ کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہو شاید، کہ کسی چیز کو، کسی پہاڑ کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر دشمن سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ اس وقت کچھ ٹیکنیکلی مسٹیک کر رہے تھے۔ یہاں مدینے میں حضرت عمر جو ہے وہ جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے، خطبہ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نے روحانی اعتبار سے وہ میدان جنگ دیکھا، فرمایا یا ساریہ یا جبل، ساریہ کیا کر رہے ہو تم، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ انہوں نے فوراً اپنی پوزیشن بدلی، فتح ہوئی۔ یہ عالم روحانیت، یہ روحانیت کا عالم عمر کا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل کو نبی کے دل کے ساتھ ایک نسبت حاصل تھی، یہ مراقبہ۔ پھر حضور علیہ السلام پر آ جائیے، غار ہرا میں 1 مہینہ کیا کرتے تھے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سنا ہوگا نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ یہ جو ضال ہے نا، ضال، اس ضال کا ترجمہ علماء کرتے ہیں عام طور پہ کوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں لا علم پایا تو کیا ہدایت نہیں دی، ان پڑھ دیکھا تو تمہیں سکھایا نہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک وہ ترجمہ غلط ہے۔ ضال کے معنی عربی لغت میں جب آپ دیکھیں گے تو ایک معنی اس کا نکلتا ہے تجسس، جستجو۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا مطلب کیا ہوا کہ وہ 1 مہینہ جو غار ہرا میں گزارتے تھے وہ مراقبہ الہی کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، تفکر کرتے تھے، غور و فکر، سوچنا، ذات باری تعالیٰ کو سوچنا۔ اس ذات باری تعالیٰ کے تجسس نے فہدا، پھر وہی اتر گئی، دروازہ کھل گیا۔ کہ یہ مراقبہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، آخر جملہ سن لیں، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں تصوف میں، طریقت میں 3 فنائیں ہوتی ہیں، 3 اصول فنا ہیں، فنا کے اصول۔ فرماتے اول فنا فی الشیخ، مرید اپنے مرشد کی ذات میں فنا ہو جائے، اور فنا کا اصول میں نے ابھی بیان کیا کہ وہ طریق مراقبہ ہے۔ پھر فرماتے جب اس درجے کو پار کر لیتا ہے تو وہ فنا پھر رسول ہوتا ہے، پھر ذات رسول میں فنا ہوتا ہے، اور جب ذات رسول میں فنا ہو جاتا ہے تو پھر ذات الہی میں فنا فی اللہ ہوگا۔ ہماری پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں فنا فی رسول کو، کیا ہم تو فنا فی الشیخ بھی نہیں ہو سکے۔ کسی کو 20 سال ہو گئے بیت ہوئے، کسی کو 25 سال ہوئے، کسی کو 10 سال ہوئے ہیں، لیکن ہم اس درجے فنا کو بھی نہ پا سکے۔ وجہ کیا تھی؟ کیا ہم شراب پی رہے ہیں؟ کیا ہم زنا کر رہے ہیں؟ کیا ہم قاتل ہیں؟ کیا کافر ہیں؟ تو پھر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ ہم پر درجہ ہدایت، درجہ ولایت نہیں کھولتا؟ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ذکر ہم کر رہے ہیں، درود ہم پڑھ رہے ہیں، سلام ہم پڑھتے ہیں، فاتحہ خوانی ہم کرتے ہیں، لنگر ہم کر رہے ہیں، نیکی ہم کر رہے ہیں، مساکین و غربا کو ہم دے رہے ہیں، ہر طرح کی تو نیکی ہم کر رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ دروازہ، وہ الہام الہی کا راستہ کیوں نہ کھلا؟ وجہ یہ ہے کہ دل کالا ہے۔ دل کی صفائی جب تک نہ ہو اس کے لیے دروازہ یہ مراقبے کا، تمام اہل بیت، مستورات اور عورتیں اور آدمی یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ مراقبے کا طریقہ بہت ہی ضروری تعلیمات محمدیہ میں سے، تعلیمات صحابہ میں سے،
تعلیمات اولیاء میں سے، اور اس طریقے پر ہر اہل بیت کو عمل کرنا لازم ہے، ورنہ وہ منازل سلوک، وہ منزلیں طے نہیں کر سکتا عالم روحانیت کی۔ اور ہمارا کسی بزرگ سے بیعت ہونا دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ تو ہے آخرت کے لیے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں مرشد وہ ہوتے ہیں جو تمہیں تربیت دے کر بارگاہ رسالت میں کھڑے رہنے کے قابل بناتے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اف اف بے حیائیاں، یہ منہ اور تیرے حضور رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں اپنا کالا منہ لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، کیا کروں؟ تو حضرت غوث اعظم نے فرمایا مرشد وہ ہیں جو تمہیں تربیت دے کر رسول کی بارگاہ میں کھڑا رہنے کے قابل بناتے ہیں، اور تربیت ہم حاصل نہیں کرتے۔ ہم تو اس لیے بیعت ہوئے ہیں کہ پیسہ ملتا رہے، اولاد ہو جائے، اچھی بیوی مل جائے، اچھا مکان ہو جائے، بنگلہ بنگلہ بن جائے، تو ایسی بیعتوں کا کیا فائدہ ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور جنہوں نے بیعت کی تمہاری، انہوں نے بیعت کی ہماری۔ اور ایک تو بیعت کرنے والا آپ کا ہاتھ تھا، اور بیعت ہونے والا ایک دوسرا اس کا ہاتھ تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، تم دونوں کے ہاتھوں کے اوپر ایک ہاتھ اللہ کا تھا۔ قرآن کہتا ہے معمولی بات ہے۔ فمن نکث، جس کسی نے اعراض کر دیا، پھر گیا، مکر گیا اس بیعت کے بعد، توبہ کے بعد، اسے تو بڑا نقصان کیا ہوا۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں جو میں بار بار اس کا، میرے پاس میں اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ میں بیانات دیتا رہوں، لیکن یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں مکمل طور پر اولیاء کرام کی تعلیمات میں سے ہیں۔ مسلکوں پر میں بات نہیں کرتا ہوں کبھی بھی، نہ میں اعتراضات پر بات کرتا ہوں، نہ اختلافی معاملات کو ڈسکس کرتا ہوں۔ صوفی کا کام ہے کہ وہ ظاہر و باطن کا تزکیہ کرے بس۔ مسائل شریعت پر بات کرنے کے لیے علماء کرام، مفتیان کرام بہت ہیں ماشاءاللہ موجود ہیں، یہ صوفی کا کام نہیں ہے، ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ تزکیہ قلب اور تزکیہ نفس کے حوالے سے ہر مرید پر لازم ہے کہ فرمان مرشدی اور فرمان اولیاء کرام کو فالو کریں، تعلیمات اور تربیت شیخ کو اپنائیں، تاکہ آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن صاف ہو جائے۔ اور جب ایسا ہو گیا تو یاد رکھیے غوث اعظم فرماتے ہیں جس نے اپنے ظاہر کو پاک کر لیا اس روح کی طرح جو باطن میں پاک ہے، اس کا یہ بدن بھی ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ روح اڑتی ہے۔ یہ حضرت غوث اعظم کا فرمان۔ تو لہذا روزانہ مراقبہ کیجیے، ہر لمحہ یہ خیال رکھیے، نماز کی پابندی کیجیے، غیبت سے، کینہ سے، بغض، حسد، ہرس، ان سب چیزوں سے دور رہیے، یہ مومنین کا کام نہیں۔ مولا ہمیں ہدایت دے، توفیق دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔